اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے. قیامت کے دن کی سب سے بڑی آزمائش پل صراط ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا کی سب سے بڑی آزمائش, سب سے بڑا فتنہ, سب سے بڑا ٹیسٹ فتنہ دجال ہے. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے, حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک, سب نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی اور اپنی امت کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ بھی فتنہ دجال سے بچنے کی دعا کریں. اتنا یہ خطرناک فتنہ ہے. ہمیں فتنہ دجال کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو فتنہ دجال کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھوں گی. فتنہ دجال کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوگی. اس بارے میں روایت آتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں سے فتنہ دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سب سے بڑا امتحان فتنہ دجال ہے. اور آپ سب جانتے ہیں نا, جب دجال ظاہر ہو جائے گا اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا, اس کا ایمان ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا, قبول نہیں کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی ایسے شخص کو ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں کوئی نیک کام نہیں کیا. نمبر 1, سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. نمبر 2, دجال کا ظاہر ہونا. نمبر 3, دابۃ الارض کا نکلنا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر کوئی دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا اسلام, اس کا ایمان قبول کر لیا جائے گا. لیکن دجال کو دیکھ کر اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے, ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. ایون اگر کوئی مسلمان تھا, نیک اعمال کبھی نہیں کیے اپنی پچھلی زندگی میں, لیکن دجال کو دیکھ کر نیک اعمال کرنا شروع کرتا ہے, تو اب اس کے ان نیک اعمال کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں. صرف ایمان سے ہی تو جنت نہیں ملے گی. ایمان کے ساتھ کیا شرط ہے کہ عمل صالح بھی ہو تو جنت ملے گی. حضرت عائشہ بہت رو رہی تھیں فتنہ دجال کو یاد کر کر. اس بارے میں روایت آتی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دجال یاد آ گیا. کبھی دجال یاد آ جائے تو ہمیں رونا آتا ہے. حضرت عائشہ رو رہی تھیں اس فتنے کو یاد کر کر, اس کی سینسٹیوٹی کو یاد کر کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا, یعنی میں اس کو مار ڈالوں گا. لیکن اگر وہ میرے بعد نکلا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے. اسے احمد نے روایت کیا ہے. کوئی اس کو رب نہ سمجھ بیٹھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. وہ تو کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہارے رب میں کوئی عیب نہیں. اور دجال تو کانا ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ دجال کا یہ کانا پن کتنا واضح ہوگا, ہر کوئی اس کو دیکھ سکے گا. کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں نا, جسم کے کسی اور حصے میں ہوں, نظر نہیں آتے, اس پہ کپڑے آ جاتے ہیں, لیکن یہ تو فیس پر ہی ہوگا. اور فیس پر بھی کوئی ایسی جگہ پر نہیں کہ جس کو وہ چھپا سکے. آنکھ تو اس کو کھلی رکھنی ہی پڑے گی. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کانے لوگ ایک بینڈ سا پہنتے ہیں جس میں ایک آنکھ کو وہ کور کر لیتے ہیں, تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آنکھ میں عیب ہے.